بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرے ساتھ آج جامعۃ الرشید کے شعبہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے فاضل فارغ التحصیل موجود ہیں، جو اس وقت دارالعلوم نیو یارک میں جو کہ بڑا معروف امریکہ میں ایک ادارہ ہے، وہاں پر تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آج جامعۃ الرشید میں آئے ہوئے تھے، سوچا ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں۔ سب سے پہلے تو اپنا مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کو کروائیے جی ندیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میرا تعلق جو ہے جامعۃ الرشید سے سن 2011 میں شروع ہوا، یہیں سے میرے تعلیمی سفر کا آغاز ہوا۔ اس وقت میں صرف حافظ قرآن تھا، تو سب سے پہلے جو میرا داخلہ ہوا حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں ہوا۔ یہاں سے حفاظ عربک کورس کیا میں نے، کیونکہ حفاظ کے لیے ایک پروگرام تھا اس وقت، ابھی بھی ہے، ابھی اس میں کافی توسیع ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد حفاظ عربک لینگویج کے بعد میں نے حفاظ انگلش کورس کیا، اور ان دونوں زبانوں پر مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے حفظ الحدیث کی بھی ترتیب تھی، تو کافی ساری احادیث بھی یاد کی اس وقت۔ اور اس کے بعد جو ہے میں درس نظامی جو ہے میں نے آس اکیڈمی لاہور اور جامعہ اشرفیہ سے میں نے اپنی درس نظامی مکمل کی۔ فراغت بھی میری جامعہ اشرفیہ سے ہے اس وقت۔ آج کل کیا مصروفیات ہیں اور کیا خدمات ہیں جو وہاں پر آپ پیش کر رہے ہیں؟ جی، ان دو زبانوں پر عبور حاصل کرنے کی وجہ سے ترجیحی بنیادوں پر مجھے دارالعلوم نیو یارک میں جو ہے وہاں میری تقرری ہوئی، اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی جو تقرری ہوئی ہے عربی اور انگلش، یہ دونوں بیک وقت جاننے کی وجہ سے ہم آپ کو یہاں پہ استاذ مقرر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دارالعلوم نیو یارک، اس سے متعلق بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کہ وہ ادارہ کس سطح کا ادارہ ہے اور وہاں پر کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جامعۃ الرشید کے شعبہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم سے کیا کچھ آپ نے سیکھا، اور وہاں پر کیا فائدہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کا وہاں پر ہو رہا ہے؟ میں جب جامعۃ الرشید میں آیا تھا تو اس وقت میں ایک بالکل سفید کاغذ کی طرح تھا، صرف میں نے حفظ قرآن یاد کیا تھا، نہ میں نے کوئی اسکول پڑھا تھا، نہ پہلی دوسری تیسری جس طرح ترتیب ہوتی ہے، میں نے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ حفظ قرآن مکمل کیا تھا، تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ میں آیا اور یہاں سے جو ہے نا میں نے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کیا، اور اس کے بعد میٹرک اور ایف ایس سی وہ بھی میں نے جو ہے حفاظ ایجوکیشن سسٹم پڑھنے کی وجہ سے انتہائی اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ 9th میں نے سائنس میں، 9th اور 10th میں نے سائنس میں پاس کیا، پھر ایف ایس سی جو ہے وہ میں نے پری میڈیکل ایف ایس سی کی۔ تو اس سے پہلے میری کوئی تعلیم نہیں تھی، یہی جو ہے یہیں سے مجھے سب کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور باقی اس کے علاوہ درس نظامی مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جتنی بھی کتابیں عربی کی ہیں الحمدللہ اس میں دیگر طلباء سے میں ممتاز رہتا تھا، کیونکہ میں الحمدللہ شروحات عربی کی دیکھتا تھا اور عربی میں ہی سارے پرچے حل کرتا تھا۔ کوئی ایک پرچہ بھی میں نے وفاق کا یا بورڈ کے جتنے بھی پرچہ جات تھے وہ میں نے اردو زبان میں حل نہیں کیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو دارالعلوم نیو یارک ہے امریکہ میں، وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پورے امریکہ کے مدارس کو تقریباً لیڈ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مدارس میں جو اساتذہ ہیں امریکہ میں، تو وہ اساتذہ اکثر جو ہے وہ دارالعلوم نیو یارک کے گریجویٹس ہوتے ہیں، وہیں سے انہوں نے درس نظامی اپنا مکمل کیا ہوتا ہے، اور وہ یا ڈیلس میں، یوٹا میں، دیگر شہروں میں ان کی تقرری یہاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے پورے مدارس کو جو امریکہ میں ہے وہ ایک طرح سے ان کا لیڈر مدرسہ ہے۔ حفاظ ایجوکیشن سسٹم اور جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم، اس کی کتنی ضرورت آپ محسوس کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں، آپ نے بہت سارے ممالک کا سفر کیا ہے، بتائیے ذرا۔ جی، حفاظ ایجوکیشن سسٹم جو ہے علماء کے لیے، علماء اور جو عصری علوم کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بالخصوص اور دیگر لوگوں کے لیے بالعموم اس کی اشد ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء جاتے ہیں درس نظامی، جو درس نظامی کے طلباء ہیں وہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم سے فارغ ہونے کے بعد جاتے ہیں درس نظامی میں، اور درس نظامی کی تمام کتب عربی میں ہیں۔ تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب میرا سفر ہوا عرب ممالک کا، تو ان لوگوں نے مجھے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم جو عربی بولتے ہیں وہ لہجہ ہے، عامیہ ہے، اور مطلب عوامی عربی ہے، اور آپ جو عربی بولتے ہیں وہ فصیح عربی ہے،
انتہائی حیرت کا اظہار کرتے تھے اور باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو بہت بڑے فصیح ہیں. تو ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ فصیح عربی میں نے کہیں اور سے نہیں سیکھی ہے, میں نے پاکستان کی اسی مدرسے سے سیکھی ہے. اور جو انگریزی پھر اس طرح یورپ ممالک میرا سفر ہوتا تھا, تو یورپ ممالک میں اگرچہ تھوڑا سا انگریزی مایوب سمجھی جاتی ہے, لیکن جس طرح برطانیہ ہو گیا تو وہاں پہ چونکہ یہ دونوں زبانیں عالمی زبانیں ہیں تو ہر جگہ مجھے فائدہ ہوا ہے. اور اس کی ضرورت جو ہے ایجوکیٹڈ طبقے کے لیے بہت زیادہ ہے, کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, انہوں نے ہر قسم کے حالات کو فیس کرنا ہوتا ہے, تو ان عالمی زبانوں پر عبور ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, میرے ساتھ آج جامعہ ترشید کے شعبہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے فاضل فارغ التحصیل موجود ہیں, جو اس وقت دارالعلوم نیو یارک میں, جو کہ بڑا معروف امریکہ میں ایک ادارہ ہے, وہاں پر تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آج جامعہ ترشید میں آئے ہوئے تھے, سوچا ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں. سب سے پہلے تو اپنا مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کو کروائیے. جی ندیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میرا تعلق جو ہے جامعہ ترشید سے سن 2011 میں شروع ہوا. یہیں سے میرے تعلیمی سفر کا آغاز ہوا. اس وقت میں صرف حافظ قرآن تھا. تو سب سے پہلے جو میرا داخلہ ہوا ہے حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں ہوا. یہاں سے حفاظ عربک کورس کیا میں نے, کیونکہ حفاظ کے لیے ایک پروگرام تھا اس وقت, ابھی بھی ہے, ابھی اس میں کافی توسیع ہو گئی ہے. اور اس کے بعد حفاظ عربک لینگویج کے بعد میں نے حفاظ انگلش کورس کیا. اور ان دونوں زبانوں پر مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے حفظ الحدیث کی بھی ترتیب تھی, تو کافی ساری احادیث بھی یاد کی اس وقت. اور اس کے بعد جو ہے میں درس نظامی جو ہے میں نے آس اکیڈمی لاہور اور جامعہ اشرفیہ سے میں نے اپنی درس نظامی مکمل کی. فراغت بھی میری جامعہ اشرفیہ سے ہے اس وقت. آج کل کیا مصروفیات ہیں اور کیا خدمات ہیں جو وہاں پر آپ پیش کر رہے ہیں؟ جی, ان دو زبانوں پر عبور حاصل کرنے کی وجہ سے ترجیحی بنیادوں پر مجھے دارالعلوم نیو یارک میں جو ہے وہاں میری تقرری ہوئی. اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی جو تقرری ہوئی ہے عربی اور انگلش, یہ دونوں بیک وقت جاننے کی وجہ سے ہم آپ کو یہاں پہ استاذ مقرر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دارالعلوم نیو یارک, اس سے متعلق بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کہ وہ ادارہ کس سطح کا ادارہ ہے اور وہاں پر کیا تعلیم دی جا رہی ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جامعہ ترشید کے شعبہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم سے کیا کچھ آپ نے سیکھا اور وہاں پر کیا فائدہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کا وہاں پر ہو رہا ہے؟ میں جب جامعہ ترشید میں آیا تھا تو اس وقت میں ایک بالکل سفید کاغذ کی طرح تھا. صرف میں نے حفظ قرآن یاد کیا تھا, نہ میں نے کوئی اسکول پڑھا تھا, نہ پہلی دوسری تیسری جس طرح ترتیب ہوتی ہے, میں نے کچھ نہیں پڑھا تھا. حفظ قرآن مکمل کیا تھا, تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتا تھا. میں آیا اور یہاں سے جو ہے نا میں نے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کیا, اور اس کے بعد میٹرک اور ایف ایس سی وہ بھی میں نے جو ہے حفاظ ایجوکیشن سسٹم پڑھنے کی وجہ سے انتہائی اچھے نمبروں سے پاس کیا. 9th میں نے سائنس میں 9th اور 10th میں نے سائنس میں پاس کیا. پھر ایف ایس سی جو ہے وہ میں نے پری میڈیکل ایف ایس سی کی. تو اس سے پہلے میری کوئی تعلیم نہیں تھی, یہی جو ہے یہیں سے مجھے سب کچھ سیکھنے کو ملا. اور باقی اس کے علاوہ درس نظامی مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جتنی بھی کتابیں عربی کی ہیں الحمدللہ اس میں دیگر طلباء سے میں ممتاز رہتا تھا, چونکہ میں الحمدللہ شروحات عربی کی دیکھتا تھا اور عربی میں ہی سارے پرچے حل کرتا تھا. کوئی ایک پرچہ بھی میں نے وفاق کا یا بورڈ کے جتنے بھی پرچہ جات تھے وہ میں نے اردو زبان میں حل نہیں کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو دارالعلوم نیو یارک ہے امریکہ میں, وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پورے امریکہ کے مدارس کو تقریباً لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مدارس میں جو اساتذہ ہیں امریکہ میں, تو وہ اساتذہ اکثر جو ہے وہ دارالعلوم نیو یارک کے گریجویٹس ہوتے ہیں. وہیں سے انہوں نے درس نظامی اپنا مکمل کیا ہوتا ہے, اور وہ یا ڈیلس میں, یوٹا میں, دیگر شہروں میں ان کی تقرری یہاں ہو جاتی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے پورے مدارس کو جو امریکہ میں ہیں وہ ایک طرح سے ان کا لیڈر مدرسہ ہے. حفاظ ایجوکیشن سسٹم اور جامعہ ترشید کا نظام تعلیم, اس کی کتنی ضرورت آپ محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں, آپ نے بہت سارے ممالک کا سفر کیا ہے, بتائیے ذرا. جی, حفاظ ایجوکیشن سسٹم جو ہے
علماء کے لیے علماء اور جو عصری علوم کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بالخصوص اور دیگر لوگوں کے لیے بالعموم اس کی اشد ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء جاتے ہیں درس نظامی، جو درس نظامی کے طلباء ہیں وہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم سے فارغ ہونے کے بعد جاتے ہیں درس نظامی میں، اور درس نظامی کی تمام کتب عربی میں ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب میرا سفر ہوا عرب ممالک کا، تو ان لوگوں نے مجھے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم جو عربی بولتے ہیں وہ لہجہ ہے، عامیہ ہے، اور مطلب عوامی عربی ہے، اور آپ جو عربی بولتے ہیں وہ فصیح عربی ہے. انتہائی حیرت کا اظہار کرتے تھے اور باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو بڑے فصیح ہیں. تو ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ فصیح عربی میں نے کہیں اور سے نہیں سیکھی ہے، میں نے پاکستان کی اسی مدرسے سے سیکھی ہے. اور جو انگریزی، پھر اس طرح یورپ ممالک میرا سفر ہوتا تھا، تو یورپ ممالک میں اگرچہ تھوڑا سا انگریزی معیوب سمجھی جاتی ہے، لیکن جس طرح برطانیہ ہو گیا تو وہاں پہ چونکہ یہ دونوں زبانیں عالمی زبانیں ہیں تو ہر جگہ مجھے فائدہ ہوا ہے. اور اس کی ضرورت جو ہے ایجوکیٹڈ طبقے کے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ہر قسم کے حالات کو فیس کرنا ہوتا ہے، تو ان عالمی زبانوں پر عبور ہونا چاہیے. جامعۃ الرشید کے اساتذہ اور خاص طور پہ آپ کے شعبے کے اساتذہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے، کوئی ان کی تدریس کے دوران طالب علمی کے زمانہ میں کوئی بات یاد ہو، کوئی سبق یاد ہو، وہ ذرا پلیز ناظرین کو بتائیے. جی، ہمارے جو نگران تھے، سرپرست تھے حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب، ان کی ایک بات آج تک مجھے یاد ہے جس کا میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا. حضرت نے فرمایا تھا ایک والدین کی پیرنٹس میٹنگ جو ہوتی ہے اس تقریب میں، یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کے بچوں کو جو ہم نے مواد پڑھایا، جو کچھ سکھایا، جو یہ زبانیں ہم نے سکھائی ہے، ہم نے ان کو اس پائے تک پہنچا دیا ہے کہ اب یہ جہاں بھی جائیں گے انہوں نے وہاں پہلے سے اپنی جگہ بنا لی ہوگی. ہر جگہ ان کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور وہ یہ حقیقت ہے، اگر آپ ان دو زبانوں کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ اگر پھر عالم دین بھی ہیں، تو آپ کے لیے ہر جگہ آپ کی جگہ بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیا پیغام ہے جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم سے متعلق؟ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی آخر میں؟ میں ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو کسی مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے تو حفظ کرائیں. قیامت کے دن سر پہ تاج بھی پہنایا جائے گا. اس کے بعد حفظ کے بعد جو جامعۃ الرشید کی جو حفاظ ایجوکیشن سسٹم کی جو ترتیب ہے اس میں آپ ان کو داخل کرائیں. جو پہلے 4 سال ہے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے، اس میں عربی اور انگلش ان دونوں زبانوں پر نہ صرف تکلم یعنی بول چال سکھائی جاتی ہے، بلکہ تقریر، کالم نگاری اور اسپیچ، خطابت، یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کو ہر طرح سے مہارت حاصل ہو جاتی ہے. تو جب یہ 4 سال جو پہلے ابتدائی 4 سال ہیں، اس میں میٹرک بھی ہو جاتا ہے جن بچوں نے صرف حفظ کیا ہو، اور کافی ساری احادیث بھی یاد کر لیتے ہیں. میٹرک بھی ہو جاتا ہے، عربی اور انگریزی پر مہارت بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور اولا بھی ان کا کلیئر ہو جاتا ہے. پھر اگلے جو 5 سال ہے، اس وقت حفاظ ایجوکیشن سسٹم کی جو ترتیب ہے وہ 9 سال ہے. اگلے جو 5 سال ہے وہ درس نظامی کی ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، اور ساتھ میں BA، یہ ساری کتابیں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کے امتحان دیتے ہیں، اور وہ باقاعدہ یونیورسٹی سے BA پاس کر لیتے ہیں. پھر وہ درس نظامی میں جاتے ہیں اور MS کر لیتے ہیں.